اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پاکستان پہ جو بیک وقت 11 ڈرون حملہ آور ہوئے تھے، وہ میڈ ان اسرائیل تھے۔ وہ وہاں سے انڈیا پہنچے، انڈیا سے افغانستان پہنچے، اور افغانستان سے کے پی کے گورنمنٹ کے تعاون سے کے پی کے پہنچے، اور وہاں سے انہیں سرکاری گاڑی میں لایا گیا، اڑایا گیا، وہاں سے منتقل کیا گیا کے پی کے میں، اور وہاں سے پھر ان کو آپریٹ کرنے والا بندہ پکڑا گیا۔ اس نے جو راز بتائے ہیں، اس نے جو سہولت کار بتایا ہے، سب سے بڑا سہولت کار اس کا بتاؤں گا وہ کون ہے، اور وہ سرکار میں کس سرکاری عہدے پہ قائم ہے، اور کون سی ایجنسی نے اس کو پوری تفصیل پکڑی ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو جو اتنے جلدی ٹریس کر لیتے ہیں مجرم کو۔ الحمدللہ پاکستان اس سلسلے میں بہت آگے ہے، اللہ مزید ترقی عطا کرے۔ تو اس کے بعد پھر جنگ کی تفصیل بتاؤں گا کہ کل رات کو ایران میں بھی بہت تباہی نکلی ہے، لیکن ایران نے تقریباً 99% اسرائیل تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودیہ میں تقریباً 15 کے قریب میزائل مارے گئے ہیں، امریکی ایجنسی، امریکی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو۔ اسی طرح دبئی پہ لگے ہیں کافی میزائل، دبئی ایئرپورٹ پہ بھی گئے ہیں، لیکن وہ سعودیہ اور دبئی پہ تصدیق کر دی ہے ایران نے کہ 100% تردید کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں مارے ہیں، سویلین کو ہم نے نشانہ بناتے ہیں، ہم نشانہ بناتے ہیں صرف امریکی ایمبیسیوں کو یا امریکی اڈے ہیں جو ان کو۔ تو یہ کس کی سازش ہے یہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ عرب ممالک کو گھسیٹا جائے اس جنگ میں، اور ان کے تھرو اسلحہ بیچ کے تو امریکہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا جائے، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں یہ آخری عشرے کے آخری دن چل رہے ہیں، ان میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، استغفر اللہ کریں، اور پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر وزن رکھنے والا کلمہ ہے تو وہ یہ ہے۔ اس کا پڑھنے میں آسان ہے لیکن اس کا وزن میزان بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک طرف پورے زندگی کے گناہ رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو کلمے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں، درود شریف پڑھیں، اور یہ آخری اگلے سال رہے نصیب، پتہ نہیں رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنے ٹھنڈے، اتنے بہترین چھوٹے دنوں کے روزے بھی نہیں رکھے۔ میں کہتا ہوں جی دنیا کے بدقسمت ترین انسان ہے وہ، جن کو اللہ نے بخشش کا موقع دیا انہوں نے گوا دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بھی یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں، ان 3-4 دنوں میں اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں۔ آج 27ویں رات ہے، 27ویں تراویح ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن اکثریت متفق ہے کہ یہی وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت پورے 1000 سال کے برابر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جا کے اپنے آپ کو تکلیف دی جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں۔ آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں، تراویح پڑھیں، تراویح پڑھ کے آ کے اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دوبارہ کریں، کھانا کھائیں، تھوڑی واک کریں،
چہل قدمی کریں، اس کے دوران بھی ذکر اذکار کرتے رہیں، اس کے بعد سو جائیں۔ کل یہ کیا نام ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں اور باوضو سوئیں، یقین جانیے پوری رات آپ عبادت میں شمار ہوں گے، سوئے ہوئے بھی عبادت میں شمار ہوں گے۔ اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے ظالمو، ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی آخرت بچا لو۔ یہاں پہ تم دنیا کے چکروں میں پڑ گئے ہو، یہاں پہ یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا، اور اس گندی اولاد نے تم لوگوں کی قبروں پہ تھوکنا بھی نہیں ہے۔ آخرت اپنی سنوارو، جہاں موت ہی نہیں ہے اس جگہ کی تیاری کرو، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کے سعودیہ پہ حملے ہوئے ہیں، دبئی پہ حملے ہوئے ہیں، اسرائیل پہ تو تباہی پھر گئی ہے۔ اسرائیل پہ اتنے ہیوی میزائل ایران نے مارے ہیں نا کہ، لیکن بہت بڑا نقصان ایران کا بھی ہوا ہے، لیکن ایران کے ساتھ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ مدد کر رہا ہے، اس کی عوام ڈٹ کے کھڑی ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ یوتھ یہ نہیں ہے۔ یہ گندی نسل کے کیڑے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا ان کو جہنم واصل کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ اپنے ملک کے نہیں ہے، ایران کے حق میں پوسٹیں لگا رہے ہیں، افغانستان کے حق میں پوسٹیں لگا رہے ہیں، اور اپنی فوج کے خلاف لگا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ابھی تک کوئی یوتھیا مجھے اگر اپنے اصل باپ کا ہے نا، تو ایک مرتبہ مجھے کوئی ایک ویڈیو ہی سینڈ کر دے کہ جس میں عمران نے یہ کہا ہو کہ ایران پہ حملے کی امریکہ اور اسرائیل کی اس بزدلانہ فعل کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، یا اس کی بہنوں کی کوئی ویڈیو بتا دیں۔ نہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے۔ تو اب اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ تمام یوتھیوں کو نیست و نابود کرے، ان کی نسلوں سمیت، آمین۔ آخری اشرے کی دعا قبول بھی جلدی ہوتی ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جائے، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں۔ یہ ملک ہے، تم لوگوں کو کیا ہے، تم بے غیرت نسل کے ہو، جو بیٹیاں دھرنوں میں جا کے پیش کرتے ہیں، ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے ساتھ فضول ہے بحث کرنا۔ اللہ ہدایت دے، بس یہی کہتا ہوں۔ تو ایران نے تردید کر دی ہے بھرپور طریقے سے کہ نہ تو میں نے سول آبادی پہ سعودیہ میں میزائل مارے ہیں، اور نہ ہی میں نے میزائل مارے ہیں دبئی میں سول آبادی پہ یا سول ایئرپورٹ پہ۔ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی سازش ہے۔ امریکہ پھنس چکا ہے بری طریقے سے، ٹرمپ اور عمران ایک ہی کاپی ہیں۔ جیسے اس نے پاکستان کو تباہ کیا، اس نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ انشاءاللہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، اور 36 ملک اس میں آزاد بنیں گے، 36 ملک۔ تو بہت جلد یہ جنگ کے بعد دیکھیے گا آپ کہ کس طریقے سے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو عیاشی کے اڈے تھے نا، جس کمائی کا ذریعہ تھے، وہ بھی اب ختم ہونے والے ہیں۔ اور باقی جو ہے نا، یہ خود میزائل مار مار کے نا تو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک کہ نفرت پیدا ہو ایران کے خلاف، اور وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس جنگ میں اس کا پردہ فاش کر رہا ہے روس اور چین۔ ان کے سیٹلائٹ بالکل فکس ہوئے ہوئے اس جگہ پہ جہاں پہ میزائل چل رہے ہیں، وہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے چین دے اور روس دے رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان آگے پھر دے رہا ہے سعودیہ کو بھی، اور دبئی کو بھی، اور عرب ممالک کو بھی۔ کوئی بھی عرب ممالک دیکھ لیں ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوا ہے اس جنگ میں۔ اس میں پوری طرح کوششیں کر رہا ہے پاکستان، چین اور روس۔ اللہ تینوں کو کامیابی عطا کرے، آمین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بیک وقت 11 ڈرون اڑتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، ان میں 2 پاکستان کا سسٹم بہت تیز ہے، 2 کو اسلام آباد میں گرایا گیا، فیض آباد کے قریب ایک گرا، ایک کسی اور جگہ پہ گرا ہے پولیس لائن کے پاس۔ تو باقی مختلف کے پی کے کی مختلف اضلاع میں گرائے گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے۔ تو ٹوٹل ان کی تعداد 11 تھی،
جب تحقیقات ہوئی، ہماری ایجنسیوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب میڈ ان اسرائیل ہیں۔ اسرائیل سے انڈیا لائے گئے، انڈیا سے افغانستان گئے، افغانستان سے سرکاری گاڑیوں میں بھر بھر کے KPK میں لایا گیا، اور اس میں تمام کی تمام کڑیاں جا کے مل جاتی ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ۔ جو بندہ آپریٹ کرنے والا تھا وہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سے آپریٹ ہو رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سہیل آفریدی کتنا بڑا غدار ہے، اور PTI پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ یہ بڑی غدار قسم کی جماعت ہے، اور اب اس کا پتہ کھینچنے والا ہے، ایجنسیاں اس کے پیچھے لگ گئی ہیں۔ یہ بہت جلد دیکھ لیجئے گا، اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایران حملہ کر سکتا ہے، چین نے کنفرم کر دیا ہے کہ ایٹمی حملہ امریکہ کر سکتا ہے ایران پہ، پاکستان پہ بھی کر سکتا ہے، اور پاکستان بھی آگے اپنے ایٹم بم ریڈی کیے ہوئے ہیں، بلکہ ایران نے بھی اپنے ایٹم بم ریڈی کر دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایٹم بم مل گئے ہوئے ہیں، اور یہ اس کے نزدیک ترین جو ملک ہے نا وہ پاکستان ہی ہے۔ بس اس سے آگے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو باقی انشاءاللہ یہ اللہ بہتر کرے گا، 24 گھنٹوں میں مزید کامیابیاں عطا کرے گا پاکستان، ایران کو، پاکستان کو، اور تمام عرب ممالک کو، اور انشاءاللہ یہودی اور کافر دونوں بری طرح ناکام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پاکستانیوں کو، اور یہ اب آج گیا یا کل گیا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ لکھ لیں میری بات کہ سہیل آفریدی اریسٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر PTI کے عمران کی بہنوں کا نمبر ہے، کیونکہ یہ بھی پوری طرح تینوں بہنیں اس کی اسرائیل کے لیے کام کر رہی ہیں، موساد کے لیے، را کے لیے، اور CIA کے لیے۔ اور شہباز گل CIA کا سرکاری ملازم ہے، باقاعدہ تنخواہ دار ملازم ہے۔ عمران ریاض ان کا اپنا تنخواہ دار ملازم ہے، اسرائیل کا، موساد کا۔ اسی طرح یہ جتنے بھی یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں نا ملک سے باہر، یہ سب کے سب ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں، گولڈ سمتھ کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، ایران کی حفاظت فرمائے، تمام عرب ممالک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حافظ سید عاصم منیر اور ملک کے تمام وفادار لیڈروں کی حفاظت فرمائے، اور غداروں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر کر دے، ہماری تمام عبادات قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پہ خاص کرم کرے، ایران پہ خاص کرم کرے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ایران کی حفاظت فرمائے، سعودیہ کی حفاظت فرمائے، دبئی کی حفاظت فرمائے، تمام عرب ممالک کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور کافروں پہ غلبہ عطا فرمائے، کافروں کو تباہ و برباد فرمائے، یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر کر دے، ہماری تمام عبادات قبول فرمائے، ہمارے روزے ہمارے حج نصیب فرمائے، ہمارے تمام عبادات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ صدقہ فطر پہلے ادا کر دیں، سب سے پہلا حق اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دیکھیں، نہیں تو پھر قریبی مدرسے میں دے دیں۔ خدا را شوکت خانم کو ہرگز نہ دیں، یہ یہودیوں کا ایجنڈا پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کا صدقہ زکوٰۃ ضائع جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔